قرآن کا پیج بھی قرآن ہے، اور قرآن میں حرف تو حرف ہے، اللہ نے نقطہ بھی وہیں لگایا ہے جہاں لگانے کا حق تھا۔ قرآن کا نقطہ وہاں ہے جہاں اللہ لگانا چاہتا تھا۔ اسی قرآن سے سب کچھ کیا جا سکتا ہے۔ تو بتائیں کوئی کلمہ پڑھنے والا کیسے پہاڑ چلے گا، کیسے مردہ زندہ ہوگا؟ تو عرض کروں آپ سے، قرآن نے دعوے کیے ہیں 3۔ قرآن دعوے کرتا ہے، دلیل آل محمد عطا کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کے ساتھ معلم چھوڑے ہیں رسول اللہ نے۔ اگر ان دونوں کے ساتھ رہو گے تو بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آج دنیا کا معاملہ یہ ہے، دیکھیے آپ، اتنے فرقے، اتنی پریشانیاں، آج مسلمان انتشار کا شکار، چند یہودی پوری دنیا پہ حاکم، توجہ فرما رہے ہیں، جن کی کتاب مٹ چکی، جن کی اصلی کتاب موجود نہیں۔ ہم الہی مذہب ہونے کے باوجود پریشان ہیں۔ ایک تو آپس کے انتشار، آپس کی پریشانیاں، پھر مسئلہ یہ ہے کہ سب سے بڑا بگاڑ پیدا یہ ہوا کہ اسلام میں آپ دیکھیں گے، آپ یہاں سے کراچی چلے جائیں، جب آپ کراچی سوراخ روڈ پہ پہنچیں گے تو وہاں بورڈ لگیں آسانی سے کہ کوئی نیا مسافر بھی داخل ہو تو اسے پریشانی نہ ہو جائے۔ اب بورڈ بتائے گا کہ سوراخ روڈ کہاں ہے، سوراخ روڈ سے نیو کراچی کا راستہ کہاں ہے، یہی بورڈ بتائے گا کہ گلشن کا راستہ کہاں ہے، صدر جانا ہے تو کون سی سڑک استعمال کرنی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، چوراہے پر آپ جائیں، آپ کہیں سب برابر ہیں تو 4 سڑکیں برابر تو ہو سکتی ہیں، لیکن چوراہے پر آ کر انسان پھنس جاتا ہے، یہاں کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، اگر مجھے جانا ہو حیدرآباد اور میں چڑھ جاؤں میرپور خاص کی سڑک پر تو ہوگا یہ جتنی تیز دوڑتا چلا جاؤں گا، جتنی تیز گاڑی چلاتا چلا جاؤں گا، مسائل میں گھرتا چلا جاؤں گا، منزل سے دور ہوتا چلا جاؤں گا، سب صحیح ہے۔ لیکن چوراہے پر آ کر مسئلہ خراب ہے نا، چوراہے پر ہوگا یہ کہ ایک ہی سڑک ہوگی جو صراط مستقیم پہ ہوگی، ایک ہی سڑک ہوگی، اسے پہچاننا۔ اور قرآن اشارے کرتا ہے، قرآن نام نہیں دیتا، فضائل بیان کرتا ہے اشاروں میں۔ اب اشارے لگے، آپ کو کراچی میں جانا ہے، آپ کو جانا ہے نیو کراچی، اب بورڈ بتا رہا ہے کہ نیو کراچی کی سڑک یہ ہے، اور گلشن کی سڑک یہ ہے، صدر کی سڑک یہ ہے، لیکن اگر کوئی شرارتی انسان رات میں بورڈ کو بدل دے، بس اسلام میں یہی ہوا، توجہ فرما رہے ہیں آپ، رخ تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی، اشارے کہیں اور کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اصل ہوتا ہے۔ آپ عرض کر، اب قرآن کہہ رہا ہے کہ 3 دعوے ہیں، لیکن یہ دعوے دلیل نہیں بنیں گے جب تک اہل بیت نہ ہو۔ اب اگر کوئی نیا مسلم، کوئی یہودی، کوئی ہندو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا اور وہ کہے مجھے بتاؤ کس آیت سے پہاڑ کو چلایا جائے گا، مجھے بتاؤ کس آیت سے مردہ زندہ ہوگا، تو کیا دلیل ہے ہمارے پاس کہ اگر یہ 14 نہ ہو، ہر دور میں ایک ایسا نہ ہو جس سے سوال کیا جائے اور وہ فوراً جواب دے دے۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے جب بھی مصیبت میں پڑھو فَاسْأَلُوا لِأَهْلِ الذِّكْرِ، تو اہل ذکر سے توجہ کرو۔ قرآن کی آیت منسوخ نہیں ہے، قرآن 1400 پہلے نازل ہوا، یہ حال، ماضی، استقبال تینوں کو ساتھ لے کے چلنے والی کتاب ہے۔ اب بشار بھائی، اگر قرآن نے کہا ہے کہ ہر دور میں اہل ذکر سے سوال کرو، تو اس دنیا میں کوئی اہل ذکر ہونا چاہیے نا جس سے سوال کرے اور مسئلہ حل ہو جائے۔ ہر دور میں ایک اہل ذکر ہونا چاہیے جس سے رجوع کریں۔ تو آج دنیا دیکھے کون ہے کہ جس سے آج بھی علماء رجوع کر رہے ہیں، اور جو اسے پہچان لے وہی تو عالم ہوتا ہے، ورنہ سر پہ امامہ رکھنے سے عالم نہیں بن جاتا۔ ایسے ہی ہے جیسے قرآن نے کہا کہ اگر کسی جانور پہ کتابیں رکھ دو تو وہ عالم نہیں بن جائے گا۔ قرآن ہے، قرآن، سورہ جمعہ آپ یہی پڑھتے ہیں، کمثل الحمار، یہ تو بالکل حمار ہیں، گدھوں کی صورت ہیں جن پہ کتابیں لاد دی جائیں، علم کچھ نہیں، علم کچھ نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے اگر صحیح معنوں میں کما حقہ، آپ آیت تک نہ پہنچے، آپ معنی تک نہیں پہنچے، تو عرض کر رہا ہوں قرآن صرف دعویٰ کر رہا ہے، دلیل کون عطا کرے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام ممبر پر ہیں، چند جملے امام سے قرآن کی شان میں سماعت کریں گے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ امام ممبر پہ تشریف فرما اور رمضان المبارک میں قرآن کی فضائل پہ درس دے رہے ہیں، اور پھر اسی آیت کو امام نے منتخب کیا کہ یہ جو قرآن ہے یہ کلام الہی ہے، اتنا طاقتور ہے کہ اس سے پہاڑوں کو چلایا جا سکتا۔ پھر خاموش رہ گیا، بولی ایسے جیسے فضائل علی میں بولتے ہیں۔ میں نے اس قرآن سے پہاڑ کو چلایا جا سکتا ہے، امام فرمانا ہے، اس قرآن سے مردوں کو زندہ کیا جا سکتا ہے،
اس قرآن سے زمین کے فاصلوں کو سمیٹا جا سکتا. امام کہہ رہے ہیں ممبر پہ بیٹھ کر. پھر امام نے فرمایا سنو، قرآن کا زیر بھی قرآن، قرآن کا زبر بھی قرآن، کہ امام سے مشکل میں ڈالنے نہیں آئے، مشکل سے نکالنے آئے. یہ آیت تو ہم گھر میں بھی پڑھتے ہیں. امام اگر ممبر پہ بیٹھے ہو تو فائدہ کیا اگر انسان کو حق نہ ملے. ایک مرتبہ امام نے پوچھا، اور پھر بعد میں کرتا ہوں، کسی نے پوچھ لیا ایک جگہ سے گزرتے ہوئے کہ مولا امامت کی پہچان کیا ہے؟ امام نے فرمایا امامت کی پہچان یہ ہے کہ جو سامنے پہاڑ ہے نا، اگر اس سے کہہ دے امام کہ چل دے تو یہ پہاڑ چلنا شروع ہو جائے گا. بندہ کہنے لگا کوئی مانے نہ مانے پہاڑ چلنے لگا، تو امام نے کہا میں نے کہا تھوڑی ہے کہ تو چل. درود پڑھے محمد والے محمد. ہم نے کہا تھوڑی. تو امام صادق ممبر پہ ہے، امام فرما رہے ہیں کہ قرآن کے 3 کمالات. اور پھر امام نے خود حل دیا. کون سی آیت ہے جانتے ہو؟ کون سی آیت سے مردہ زندہ ہوگا جانتے ہو؟ یہ پتا ہے کون سا سورہ ہے جس سے پہاڑ چلایا جا سکتا ہے؟ زمین کے فاصلے کو کس آیت سے سمیٹا جا سکتا ہے؟ مولا ہمیں کیا معلوم، چلتے پھرتے قرآن تو آپ ہیں، ناطق قرآن تو آپ ہیں، آپ بتائیے. امام نے فرمایا قرآن کا زیر بھی قرآن، زبر بھی قرآن، پیج بھی قرآن. لیکن سنو، اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے. جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں. اگر کوئی مردہ تمہارے سامنے ہو، صرف 70 مرتبہ قرآن سے سورہ حمد پڑھ کر مردے پہ پھونک دو. مردہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے تو حیران نہیں ہونا، یہ کلام الہی. اب میں بہت آہستہ سے پڑھتا ہوں، آپ کی مرضی جیسے چاہے سنیں. مولا کیا فرما رہے ہیں؟ جو کچھ قرآن میں ہے وہ الحمد میں. اور الحمد اتنی طاقتور سورہ ہے کہ اگر اس کو 70 مرتبہ کسی مردے پہ پڑھ کے پھونکا جائے کیا ہوگا؟ مردہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے. حیران نہیں ہونا. لیکن جو آیت پڑھو اس پہ ایمان بھی ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، شک نہیں. تو مردہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے، حیران نہیں ہونا. مولا فرما رہے ہیں قرآن کے فضائل پڑھ رہے ہیں. اب دیکھیے 3 دعوے کیے نا قرآن نے. پہاڑ چلایا جائے گا، مردہ زندہ ہوگا، زمین کا فاصلہ سمٹ جائے گا. ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا مولا پہاڑ کا معاملہ بھی آپ کے گھر نے حل کر دیا، مولا زمین کے فاصلہ بھی آپ کے گھر والوں نے سمیٹ کے دکھایا. بھائی آج کوئی مانے نہیں مانے، کل والے جانتے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مولا آپ نے ایسا، آپ کے گھرانے نے ایسا کر کے دکھایا ہے، اہل بیت نے سب کچھ کیا ہے. کب کیا ہے؟ چلیے آپ کی یادداشت تازہ ہو جائے، شاید جو آپ سننا چاہتے ہیں وہ 2-4 جملے آپ کی خدمت میں ہدیہ کر پاؤں. میں تو بچ کے گزرنا چاہ رہا تھا. درود پڑھے محمد والے محمد. کیا کریں؟ پہاڑ ہٹ جائے گا، زمین کا فاصلہ سمٹ جائے گا. زمین کا فاصلہ کس سے سمٹ کے دکھایا؟ یاد نہیں ہے؟ یاد ہے نا خیبر میں نبی تھے، خیبر فتح نہیں ہوتا تھا، 39 دن گزر چکے تھے. نبی نے فرمایا کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، خدا اور رسول سے محبت کرنے والا ہوگا، خدا اور رسول اس سے محبت کرنے والے ہوں. آپ نے فجر پڑھائی اور ایک مرتبہ آواز دی یا علی. نبی ہیں خیبر میں، علی ہے مدینے میں، 81 کلومیٹر کا ہے فاصلہ. ایک مرتبہ یہاں نبی نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں مدینے میں علی نماز پڑھ رہے ہیں. نبی کی نماز تمام ہوئی، وہاں علی کی نماز تمام ہوئی. یہاں نبی کے ساتھ صحابہ ہیں، وہاں نبی کے ساتھ، وہاں علی کے ساتھ چند صحابہ اور جناب کمبر موجود. ایک مرتبہ مولا فرماتے کمبر سواری تیار کر، سواری تیار کر. اور پھر فرمانے لگے لبیک یا رسول اللہ. ایک مرتبہ کمبر نے کہا مولا کیا ارادہ ہے؟ کہا سواری تیار کر، میرا نبی مجھے بلا رہا ہے. نبی مجھے آواز دے رہے ہیں. سنا؟ اچھا مجھے کہنے میں دیر لگے گی، علی کو پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی. بات گھنٹے کی ہو سکتی ہے لیکن مولا کو پہنچنے میں تیسری آواز پر جب رسول نے آواز دی ناد علی پڑھ کر، تیسری آواز میں علی خیبر میں تھے، تیسری آواز میں خیبر میں تھے. اچھا علی تو پہنچے نا، علی تو امام ہے، چلتا پھرتا قرآن. ساتھ میں کمبر بھی پہنچ گیا، ساتھ میں کمبر بھی پہنچا. ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں کمبر
کیا ارادہ ہے کہ بھاگ نہیں چھوڑتا قمبر. مولا سواری پہ سوار ہے. قمبر کہنے لگا یا علی کبھی آپ سے جدا رہے نہیں, ہمیں بھی لے چلیں. فرمایا بات پکڑ, دوڑنا شروع کر دے. کہنے لگا تیرے گھوڑے کا مقابلہ ہوا نہیں کرتی ہے, قمبر کہاں سے کرے گا, سانس پھول جائے گی, پھیپڑے پھول جائیں گے, مولا مر جاؤں گا. مولا نے فرمایا چل قمبر 10 تک گنتی گن. یہ بات مولا ہی دے سکتے ہیں, یہ جو گنتی ہے نا مولا ہی نہیں. 10 تک گنتی گنو. قمبر ابھی 3 پہ پہنچا تھا, مدینے سے خیبر پہنچ گئے. 3 پہ خیبر پہنچ گئے. اور جب پہنچ گئے تو مولا نے فرمایا تو کہاں چکروں میں پڑ گیا ہے گنتی کے. خیبر پہنچ گئے. نبی نے آواز دی, علی نے فاصلہ سمیٹ کے دکھایا. قرآن کہہ رہا ہے اس قرآن سے زمین کا فاصلہ سمٹ سکتا ہے. لیکن ایک مسئلہ تو حل ہو کہ ایک مرتبہ ہم پوچھیں گے اللہ کے نبی, لوگ تو پریشان ہیں, روایتوں سے انکار ہوگا, لوگ مانیں گے نہیں, ممبر پہ آنے والوں کو جھٹلایا جائے گا, آخری دور کی یہی نشانیاں بتائی. ایک مرتبہ کہا ابھی آپ نے نماز پڑھی ہے مولا, آپ نے نماز میں پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں, تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور آپ ابھی ناد علی پڑھ کے علی کو آواز دے رہے ہیں. لوگ تو بدعت کہیں گے اور یہی آیت دلیل بنائیں گے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے مجھ ہی سے مدد مانگو, میری ہی عبادت کرو. تو آپ علی کو کیوں پکار رہے ہیں؟ آپ نے علی کو کیوں آواز دی, ناد علی کیوں پڑھی؟ ایک مرتبہ نبی آواز دیں گے, تم نے قرآن میں میرا تعارف نہیں پڑھا. اللہ کے نبی پڑھا ہے آپ کا تعارف, کیا تعارف ہے؟ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, میں تو کلام ہی نہیں کرتا جب تک وحی نازل نہیں ہو جائے. یعنی وہی بولتا ہوں جو وہ بولتا ہے, جب تک وہ نہ بولے میں بولتا نہیں ہوں. اب سنو, نہ میں نے ناد علی پڑھی, نہ میں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہا. سنو, وہاں بھی مجھ سے پڑھوایا گیا ہے, یہاں بھی علی کو بلوایا گیا. درود پڑھے محمد و آل محمد. تو زمین کا فاصلہ تو علی نے سمیٹ کے بتایا. کربلا پہنچ گئے خیبر. پہاڑ کب چلا؟ قرآن کہہ رہا ہے اس قرآن سے پہاڑ چل سکتا ہے. پہاڑ کب چلا؟ دیکھیے آپ مجلس ہو رہی ہے, آپ سن رہے ہیں, مجلس میں کوئی بات آپ کو اچھی لگی, فضائل اچھے لگے, آپ نے نعرہ لگایا, آپ نے صلوات پڑھی, آپ نے واہ واہ کیا, آپ نے سبحان اللہ کیا, تو کس بات کی دلیل ہے؟ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو مولا سے محبت ہے. انداز خطابت پسند آ سکتا ہے, ہم سے پیار ہو سکتا ہے, یہ 2-3 باتیں ہو سکتی ہیں جس پہ آپ واہ واہ کر رہے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں, تعلقات اچھے ہیں, آپ نے واہ واہ کی, آپ کو بات پسند آئی, آپ نے واہ واہ کی, آپ کو ذکر سے محبت ہے, آپ نے واہ واہ کی. یعنی جتنی باتیں ہیں وہ ابنائیت کی وجہ سے. لیکن اگر کوئی دشمن آ کے مجلس میں بیٹھ جائے اور ہماری باتوں پہ واہ واہ کرے, اگر دشمن آ کے بیٹھ جائے اور وہ واہ واہ کرے تو کیا ہے, یہ سند بن جائے گی اس بات کی کہ جو پڑھا جا رہا ہے وہ حق پڑھا جا رہا ہے. اب میں عرض کرتا ہوں آپ سے کہ قرآن نے کہا اس وقت کہ جب نصرانی آئے مقابلے پہ بنی نجران کے, کس کے مقابلے پہ؟ اہل بیت کے مقابلے پر. اور جب وہ آئے نبی سے بحث کرنے کے لیے کہ اللہ کے نبی عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, نعوذ باللہ, آپ نے فرمایا کس بنیاد پر؟ کہا اس لیے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. آپ نے فرمایا آدم تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے, وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. کہا نہیں مانتے. اب اللہ نے کہا جو دلیل آنے کے باوجود بھی نہیں مانے تو پھر اس سے بحث نہیں ہوگی, اس سے مباہلہ ہوگا. اب فیصلہ اللہ پہ چھوڑو, اور جھوٹوں پر اللہ لعنت کرے گا. فیصلہ اللہ پہ چھوڑا گیا. ایک مرتبہ بنی نجران تیار ہوئے, یہاں پر اللہ کے نبی نے آیت کے مطابق گھر والوں کو لیا, گود میں امام حسین, انگلی تھامی امام حسن کی, پیچھے رکھا جناب سیدہ کو, ان کے پیچھے رکھا مولا کائنات کو. قافلہ چلنے لگا تو سلمان کو آگے بھیج دیا ہے. اللہ کے نبی اہل بیت سے بھی آگے صحابی کو بھیج رہے ہیں. کہ 10ویں درجے پر ہے, میں نے اہل بیت میں داخل کیا, آگے اس لیے بھیج رہا ہوں, اس لیے کہ جب یہ آ جائیں گے تو کسی کا چراغ نہیں جلے گا, پہلے چلا جا تاکہ تاریخ میں تیرا بھی نام کہیں نہ کہیں آ جائے. درود پڑھے محمد و آل محمد. اور جیسے دل چاہے سنیے آپ, امام صادق کی مجلس ہے, کیوں بھیجا سلمان کو؟ کر راستے سے کانٹے ہٹا, اہل بیت کے لیے سائے کا اہتمام کر. اس کا مطلب یہ ہے, صحابی کی تعریف کیا ہے؟ وہ جو اہل بیت کے لیے سایہ کرتا ہو, وہ جو راستے کے کنکر ہٹاتا ہو, کانٹے ہٹاتا ہو. کانٹا بچھانے والا, سر سے ردا چھیننے والا. عرض کر رہا ہوں آپ سے, تاریخ نے لکھا کہ
जैसे ही अहले बैत चले, घर से चले, तो 4 चेहरे तो वाज़े है ना, मस्जिद में भी नबी के साथ थे। आज जब बीबी पाक निकली, बीबी सैयदा सलामुल्लाह निकली और हैं पर्दे में, तो ईसाई राहिब कहने लगे आज हम वो चेहरे देख रहे हैं कि अगर ये इरादा करें तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाएंगे। तवज्जो कर रहे हैं? अगर ये इरादा करें, कुरान की आयत दम करनी पड़ेगी, अहले बैत इरादा करें तो जगह से हट जाएगा। नहीं, अब अगर किसी को परेशानी हो तो मैं कैसे अर्ज करूं? हुआ था ऐसा, इमाम जा रहे थे हज पर, रास्ते में कुछ दोस्त साथ थे, एक दरख्त के पास रुके, सूखा हुआ दरख्त है, इमाम रुक गए। इमाम ने फरमाया कि जब दोस्तों को देखा चेहरे पे आसार है भूख के, इमाम ने फरमाया भूख लगी है? उन्होंने कहा जी मौला भूख लगी। आपने दरख्त से फरमाया वो रोजी जो तेरे अंदर है, जो अल्लाह ने हमारी रोजी तेरे अंदर रखी है, उसे जाहिर कर। दरख्त ने रोजी जाहिर कर दी, दरख्त हरा भरा हुआ, फल लग गए। फल लगे, इमाम ने दोस्तों से कहा तोड़ो, खुद भी खाओ, हमें भी खिलाओ। फल टूटा, खाया, कहा ऐसे खजूर कभी नहीं खाए थे मौला, ऐसा फल कभी नहीं खाया था। फल खाए, एक देख रहा था, होते ना 4 मोमिनीन में एक मुनाफिक, उसने कहा कि मैंने इससे बड़ा जादू नहीं देखा। इमाम ने फरमाया हम वरसतुल अंबिया हैं, नाहनु काहिन नाहनु साहिल, हम शायर नहीं, जादूगर नहीं, हम तो अंबिया के वारिस। एक मर्तबा सुना, कहने लगा नहीं मैंने इससे बड़ा जादू नहीं देखा। इमाम ने फरमाया तेरी भी हसरत पूरी करूं, तूने देखा नहीं ना कुछ, अगर तू कहे तो तुझे अभी अभी इंसान से कुत्ते में तब्दील कर दूं। अभी भी ना समझा, कहने लगा कर दे। इमाम ने फरमाया घर जाएगा दुम हिलाता रहेगा, पहचानेंगे नहीं। ऐसे ही हुआ, इमाम ने कहा वो बन गया, घर आ गया। जहां जाए नजिस जानवर समझ के लोग पत्थर मारे, घर वाले पत्थर मार रहे हैं, रिश्तेदारों के पास जा रहा है वो पत्थर मार रहे हैं, लौट पीट के नबी के बेटे के कदमों में। और ये वो हैं कि निदामत का पसीना आ जाए ये माफ कर देते हैं, इंसान शर्मिंदा हो ये माफ कर देते। बस इमाम के सामने बैठकर रोने लगा, इमाम को तरस आ गया, एक मर्तबा मौला ने फिर इंसान बना दिया, इमाम ने फिर इंसान बना दिया। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुझे अंदाजा है आप घबराए हुए, गर्मी से कुछ परेशान, लेकिन सुने चंद अल्लाह